کیا تمہارے پاس کوئی ہیرا ہے؟ اس اچانک سوال پر ٹام کا خون خشک ہو گیا اور اس کی جوتی میں چھپے ہوئے دونوں ہیرے گول سرخ انگارے بن کر اس کے پاؤں میں سلگ اٹھے۔ اس نے بے اختیار ہو کر اپنے پاؤں کھینچ لیا اور بولا، کیوں؟ بھلا میرے پاس ہیرے کہاں سے آئے گئے؟ ہیرے تو والد صاحب اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اس پر حبشی عیاری سے مسکرایا اور بولا، ارے میں تو تم سے مذاق کر رہا تھا، بھلا تمہاری عمر کے لڑکے کے پاس ہیرے کہاں سے آ گئے؟ اچھا اب تم آرام سے سو جاؤ، میں بھی ادھر جا کر سوتا ہوں۔ حبشی نوجوان ٹام کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر کر چلا گیا اور ٹام کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ حبشی نوجوان کو اس کے جوتوں میں چھپے ہوئے ہیروں کا علم ہو گیا ہے، مگر سوال یہ تھا کہ اسے پتہ کیسے چلا؟ ٹام نے تو اس کے سامنے ایک پل کے لیے بھی جوتے پاؤں سے نہیں اتارے تھے۔ نہیں، اس عیار حبشی کو کچھ معلوم نہیں ہوا، وہ یوں ہی اس کے ساتھ ٹھٹھا کر رہا تھا، ویسے بڑا چالاک آدمی ہے۔ ٹام نے اتنا کہہ کر دل کو تسلی دے لی، مگر وہ ساری رات تقریباً جاگتا رہا۔ وہ حبشی نوجوان سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ذرا سی اسے اونگ آتی تو وہ فوراً ہوشیار ہو کر سر کو جھٹک دیتا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سو گیا تو حبشی اس کے ہیرے لے کر رفو چکر ہو جائے گا۔ ٹام نے ساری رات آنکھوں ہی آنکھوں میں کاٹ دی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی، گھوڑا گاڑی تیار کی گئی، مسافر اس میں سوار ہوئے، حبشی نوجوان بھی سوار ہو گیا۔ وہ ٹام کی طرف دیکھ کر برابر مسکرائے جا رہا تھا۔ گھوڑا گاڑی کیپ ٹاؤن کی طرف روانہ ہو گئی۔ The next article is نو عمر شہزادہ۔ کیپ ٹاؤن پہنچ کر گاڑی سرائے پر ٹھہر گئی۔ یہ ایک تھکا دینے والا لمبا سفر تھا۔ مسافروں کے کپڑے گرد سے اٹھ گئے تھے۔ ٹام نے گاڑی سے اتر کر کپڑوں کو جھاڑا اور سرائے سے باہر نکل آیا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کدھر جائے کہ وہی حبشی نوجوان اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے والد صاحب کو تمہارے آنے کی خبر نہیں ہوئی، وگرنہ وہ تمہارے لیے ضرور اپنی خاص گھوڑا گاڑی بھیجتے۔ ٹام پریشان ہو گیا تھا کہ اس مکار حبشی سے اس نے اسے جھاڑتے ہوئے کہا، آخر آپ کو اس سے کیا دلچسپی ہے کہ میرے والد صاحب میرے لیے گاڑی بھیجتے ہیں یا نہیں؟ برائے مہربانی آپ میرے معاملات میں دخل اندازی نہ دیں تو بہتر ہوگا۔ خدا حافظ۔ اتنا کہہ کر ٹام ایک طرف کو چل پڑا۔ وہ سڑک پر کافی دور تک چلتا گیا، پھر اس نے موڑ گھومتے ہوئے دیکھا تو حبشی کچھ فاصلے پر برابر اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ ٹام خوفزدہ سا ہو کر ایک دم بھاگ اٹھا۔ اسے کیپ ٹاؤن کی سڑکوں سے کوئی واقفیت ہی نہیں تھی۔ وہ بھاگتے بھاگتے 2-4 سڑکیں گھوم گیا اور آخر ایک گلی میں آ کر چھپ گیا۔ کافی دیر وہاں چھپے رہنے کے بعد وہ باہر نکلا تو اس حبشی نوجوان کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ ٹام بڑا خوش ہوا کہ ایک بلائے ناگہانی سے چھٹکارا حاصل ہوا۔ اب وہ بڑے اطمینان کے ساتھ کیپ ٹاؤن کی سڑکوں پر گھومنے لگا۔ یہ خاصا بڑا شہر تھا۔ سڑکیں پکے پتھر کی بنی ہوئی تھیں اور بہت سی گھوڑا گاڑیاں اور شاندار بگیاں آ جا رہی تھیں۔ دکانوں پر افریقی، سوڈانی، مصری اور مراکشی لوگوں کے ساتھ ساتھ انگریز مرد اور عورتیں بھی سودا سلف خرید رہی تھیں۔ ٹام نے انگریز مرد اور عورتوں کو دیکھا تو اسے بہت حوصلہ ہوا۔ وہ اس کے اہل وطن تھے، وہ انہیں اپنا دکھ سکھ کہہ سکتا تھا۔ ان سے اسے ہمدردی کی توقع تھی، مگر وہ ہیروں کا راز انہیں بھی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ ٹام سارا دن کیپ ٹاؤن کے بازاروں اور گلی کوچوں میں مٹا گشت کرتا رہا۔
تیسرے پہر وہ گنجان شہر سے باہر کے علاقے میں آ نکلا۔ یہاں انگریزی طرز کے پرانے بنگلے بنے ہوئے تھے۔ ایسے بنگلے اس نے ہندوستان کے ساحلی شہروں میں دیکھے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہاں انگریز لوگ رہتے ہیں۔ ایک بنگلے کے باہر ایک ادھیڑ عمر کی عورت آنگن کی انگنی پر سے سوکھے ہوئے کپڑے اتار رہی تھی۔ ٹام کو بہت بھوک لگی تھی۔ اس نے ادھیڑ عمر کی عورت کو جا کر سلام کیا۔ اس عورت نے ٹام کی طرف شفقت بھری نگاہ سے دیکھا۔ تم کون ہو اچھے لڑکے؟ ٹام کو عورت کے اس محبت بھرے انداز سے حوصلہ ہوا۔ وہ اس کے پاس چلا گیا۔ میرا نام ٹام ہے میڈم۔ میں ہندوستان سے ایک بحری جہاز میں انگلستان جانے کے لیے سوار ہوا تھا۔ جہاز سمندر میں غرق ہو گیا۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ اس عورت نے حیرانی سے ٹام کو دیکھا۔ جلدی جلدی سوکھے کپڑے ٹوکری میں رکھے اور ٹام کو مکان کے اندر لے گئی۔ میرے بچے اندر آ جاؤ، تم بڑے بہادر لڑکے ہو، تمہیں ضرور بھوک لگی ہوگی، پہلے کچھ کھا لو پھر باتیں کریں گے۔ بنگلے کا ڈرائنگ روم بڑی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ ہر شے اپنی اپنی جگہ پر سلیقے سے رکھی گئی تھی۔ میڈم نے ٹام کو میز پر بٹھایا اور اس کے سامنے بھوری ہوئی بطخ کا گوشت اور ڈبل روٹی اور دودھ رکھ دیا۔ کھاؤ میرے بچے، تمہارے کپڑے بھی تو پھٹ گئے ہیں، میں تمہارے لیے کپڑے لاتی ہوں۔ میڈم اندر چلی گئی۔ ٹام کو بڑی بھوک لگی تھی۔ اس نے جلدی جلدی ڈبل روٹی کے ساتھ بطخ کا گوشت کھانا شروع کر دیا۔ ایک عرصے کے بعد اسے یہ نعمتیں کھانے کو مل رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں میڈم ڈرائنگ روم میں نمودار ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر کا انگریز بھی تھا جس کی مونچھیں گھنی تھی۔ ہنری، یہ ہے مسٹر ٹام۔ ہیلو ٹام۔ ہیلو سر۔ مسٹر ٹام، تم کہاں سے جہاز میں سفر کر رہے تھے؟ اور کون سے جہاز میں سفر کر رہے تھے؟ اس جہاز کا نام ڈیون شائر تھا جناب۔ بوڑھے ہنری کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ارے تو کیا ڈیون شائر سمندر میں غرق ہو گیا؟ وہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا سب سے بڑا اور بہترین جہاز تھا۔ ڈیون شائر میری آنکھوں کے سامنے غرق ہوا جناب۔ اسے خوفناک طوفانوں نے گھیر لیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سمندری چٹانوں سے ٹکرا گیا اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ہم لوگ بڑی مشکل سے اپنی جانیں بچا سکے۔ کپتان اور باقی مسافروں کو کیا ہوا؟ بہت سے ڈوب گئے تھے۔ جو باقی بچے انہیں کپتان ساحل پر لے کر آ گیا، مگر افسوس کہ انہیں وحشی آدم خوروں نے ہلاک کر دیا۔ بوڑھے ہنری نے افسوس کا اظہار کیا۔ ٹام سے پوچھا کہ کیپ ٹاؤن میں وہ کسی کو جانتا ہے؟ ٹام نے جب اس نیک دل بوڑھے کو بتایا کہ اس کا اس دنیا میں ایک ہی چچا تھا جسے آدم خوروں نے قتل کر دیا، تو انہوں نے اس سے بڑی ہمدردی کی اور کہا، بیٹے، اس گھر کو تم اپنا ہی گھر سمجھو۔ ہم دونوں میاں بیوی سال ہر سال سے اس گھر میں اکیلے رہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ ایک مدت کے بعد ہمیں اپنا کھویا ہوا بیٹا مل گیا۔ ٹام کو زندگی میں پہلی بار ماں باپ کی شفقت ملی تھی۔ اس کے دل میں ان دونوں بوڑھے میاں بیوی کے لیے بے حد پیار کا جذبہ بیدار ہو گیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے اپنے ماں باپ بوڑھے ہو کر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئے ہوں۔ میڈم نے ٹام کو اپنے سینے سے لگا کر بڑا پیار کیا۔ ٹام کو اپنی ماں یاد آ گئی۔ تم بڑے بہادر ہو بیٹے ٹام۔ افریقہ کے خطرناک جنگل عبور کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ٹام نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، جوتے میں سے قیمتی پتھر نکال کر اپنی جیب میں رکھے اور سو گیا۔ اگلے روز وہ اٹھا تو بے حد تر و تازہ محسوس کر رہا تھا۔ اسے میڈم کے گھر میں رہتے ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا۔ بوڑھا ہنری بندرگاہ پر نوکری کرتا تھا۔
اب اسے پینشن ملتی تھی۔ ٹام کے ساتھ دونوں میاں بیوی بے حد محبت کرتے تھے، حالانکہ ٹام سے انہیں کوئی لالچ نہیں تھا۔ ایک مہینہ گزر گیا۔ اسی اثنا میں ٹام نے انہیں کچھ نہ بتایا کہ اس کے پاس 2 انتہائی قیمتی پتھر موجود ہیں۔ وہ اس راز کو افشاں کرتے ہوئے گھبرا رہا تھا، لیکن ایک روز اس نے دونوں میاں بیوی کے سامنے یہ راز بھی کھول دیا۔ اس روز بوڑھا ہنری ٹام کو اپنے ساتھ ایک دفتر میں لے گیا، جہاں جا کر اس نے اپنے ایک حلیفہ بیان پر دستخط کیے۔ اس بیان کی روح سے اس نے اپنی وصیت میں مرنے کے بعد آدھی جائیداد غریبوں کے ہسپتال کے نام اور آدھی جائیداد اپنی بیوی اور ٹام کے نام چھوڑ دی۔ ٹام بوڑھے ہنری کی اس قربانی سے بڑا متاثر ہوا۔ اس نے گھر واپس آتے ہی میڈم اور بوڑھے ہنری کو بتا دیا کہ اس کے پاس 2 انتہائی قیمتی ہیرے موجود ہیں۔ جب اس نے سرخ رنگ کا شاندار لال اور یاقوت جیب میں سے نکال کر میز پر رکھے تو دونوں میاں بیوی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ مائی گاڈ، یہ تو بڑے قیمتی ہیرے معلوم ہوتے ہیں۔ میرے بچے، یہ تمہیں کہاں سے مل گئے؟ ٹام نے سچ بولتے ہوئے کہا کہ انہیں صاف صاف ساری کہانی سنا دی کہ کس طرح اس کا چچا ان ہیروں کو لے کر ہندوستان سے چلا، پھر کس طرح جہاز غرق ہوا، پھر وہ آدم خوروں کے ہتھے چڑھ گیا اور قیدی بن گئے، اور پھر کیسے ایک رات اس کا چچا ہیرے لے کر فرار ہوا اور اسے راستے میں حبشیوں کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ بوڑھے ہنری اور میڈم نے اس کی کہانی پر اعتبار کر لیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ٹام جھوٹ نہیں بولتا۔ ٹام نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ان پتھروں کو کسی جوہری کے پاس بیچ دیا جائے۔ بوڑھا ہنری یاقوت کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، کیپ ٹاؤن کا ایک پرانا جوہری میرا اپنا ہی آدمی ہے، کل اس کے پاس تمہیں لے کر جاؤں گا۔ دوسرے دن ٹام بوڑھے ہنری کے ساتھ جوہری کی دکان پر گیا۔ جوہری بھی ہنری کی عمر کا تھا اور اس کی بھووں کے بال بھی سفید ہو گئے تھے۔ الیک سلیک کے بعد ہنری نے ٹام کا اس سے تعارف کروایا اور پھر کہا، اس نوجوان لڑکے کو افریقہ کے جنگلوں سے 2 قیمتی پتھر ملے، یہ انہیں تمہارے پاس فروخت کرنا چاہتا ہے، ذرا دیکھ کر بتاؤ تو ان کی کیا قیمت ہوگی۔ اور جب ٹام نے لال اور یاقوت بوڑھے جوہری کی میز پر رکھے تو جوہری کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ کتنی ہی دیر بت بنا لال اور یاقوت کو دیکھتا رہا، پھر اس نے ٹام کی طرف حیرت سے دیکھا اور بولا، بیٹے، تم بڑے خوش قسمت ہو، یہ ہیرے تو کسی شہنشاہ کے تاج میں لگنے کے قابل ہیں۔ میں نے اپنی ساری زندگی میں اس سے زیادہ قیمتی ہیرے دیکھے ہی نہیں۔